السلام علیکم. ویل میں آج کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. 3-4 چیزیں جو کہ میرے خیال سے بہت زیادہ ضروری تھا. کل میں نے کچھ اسپیسیفک اماؤنٹ کو اپنے والیٹ سے سپریٹ کیا. میں نے کہا کہ چلے آج اس پہ ہم 15 منٹس کے گراف کو مد نظر رکھتے ہوئے 1 گھنٹے کے گراف کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس پہ ٹریڈ کروں گا. یا تو میں اس کو ختم کروں گا. کچھ زیادہ اماؤنٹ نہیں تھی, اسپیسیفک اماؤنٹ تھی, اتنی زیادہ بھی نہیں تھی اور اتنی کم بھی نہیں ہے. خیر میں نے کہا کہ اس کو میں مد نظر رکھتے ہوئے میں اس پہ ٹریڈ کروں گا 15 منٹس کے گراف کو اور 1 گھنٹے گراف کو مد نظر رکھتے ہوئے, کہ میں یہ دیکھ سکوں, یہ جان سکوں کہ آیا میں جو سٹیپس یا ڈیسیشن میں لے رہا ہوں اس پہ مجھے کوئی فائدہ ہو رہا ہے. کیا میں گراف سے جو میں نے انالائز کرتا ہوں کیا واقعی یہ مجھے کچھ فائدہ دے رہا ہے کہ نہیں. تو کچھ خاص ٹولز, میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے بہت زیادہ ٹولز استعمال کی, کیونکہ آپ 15 منٹس کی گراف یا 1 گھنٹے کے گرافس کو دیکھیں گے تو آپ اتنے زیادہ ٹولز استعمال نہیں کر سکتے, کیونکہ ٹائم آپ کے پاس اتنا نہیں ہوتا. آپ نے جلدی فیصلہ لینا ہوگا کہ ہاں مجھے اب اس پہ اس سچویشن میں مجھے کیا انویسٹ کرنے چاہیے, یا میں نے اپنی پیمنٹس کو انویسٹ کرنی چاہیے کسی کرنسی میں, یا مجھے ابھی نکالنی ہے. خیر تو میں نے کچھ اسپیسیفک اماؤنٹس کو اپنے والٹ سے سپریٹ کیا. میں نے کہا کہ یا تو میں آج اس کو ختم کروں گا, مطلب زیرو پہ آ جائے, نو پرابلم, یا میں اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ لوں گا. 1 دن کی بات میں کر رہا ہوں, سن کے آپ بھی مطلب حیرت میں ہوں گی. خیر میں تو واقعی حیرت میں ہو گیا کہ 1 دن کے گراف اور کچھ اسپیسیفک اماؤنٹس 1 دن کی جو ٹریڈنگ میں نے کی, تو اس میں نے 15 منٹس اور 1 گھنٹے کے گراف کو جو ریڈ کیا اور میں نے اس سے جو کچھ انالائز کیا, میں انویسٹ کرتا جاتا, میں باہر نکالتا پیسے, پھر میں اگین انویسٹ کرتا, پھر تو میں نے $7.5 1 دن میں کمائے. $7.5 صرف 1 دن میں. اور میں نے جتنے انویسٹ کی تھی تو تقریباً 40 to 42 USDT میں نے سپریٹ کی. میں نے کہا کہ چلے اس پہ کر دیتے, یا تو یہ ختم ہو جائے گا یا میں کچھ یہ میں اس سٹیج پہ پہنچ جاؤں گا کہ ہاں جو میں نے سیکھا ہے اس کو جب میں امپلیمنٹ کرتا ہوں تو مجھے اس میں بیک فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں. تو یا تو یہ پیسے ختم ہو جائیں گی یا اس سے میں کچھ نہ کچھ سیکھ جاؤں گا, کچھ نہ کچھ میں فائدہ بھی لوں گا. تو تقریباً $7.5 میں نے اس پہ 1 دن میں نے کما لی. اچھا ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ اس میں ایسی ضروری نہیں ہر ٹائم آپ اس کو, یہ میرا گڈ لک تھا, شاید نیکسٹ ٹائم یہ نہ چلے. تو کبھی نہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کرنسی لے لیتے ہیں لیکن آپ مارکیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ بھی نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل میں نے کوئی اے ڈی اے, میں ٹریڈنگ میں نے جتنی کی اے ڈی اے پہ کی, تو جب میں نے اے ڈی اے لی تو مارکیٹ بالکل جو بیک میں نے گراف کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس ٹائم اسی انسٹنٹ میں نے جب دیکھا تو مارکیٹ انتہائی نیچے آ چکی تھی. تو میں نے کہا کہ یار اب اس پہ مجھے انویسٹ کرنے چاہیے پیسے. تو جسے میں نے بائی کیا اب مارکیٹ اور نیچے آنی شروع ہو گئی. گراف سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ مارکیٹ نیچے آ رہی. پھر میں نے سوچا کہ اگر میں ابھی اس کو سیل آؤٹ کروں تو مجھے تو نقصان ہوگا لیکن بہت کم, لیکن پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا. میں نے کہا چلے 1 گھنٹے کے بعد میں دیکھ لیتا ہوں. ویسے بھی میں نے دل سے تو یہ نکالا تھا کہ یہ پیسے تو یا ختم ہوں گے یا اس سے کچھ فائدہ ہوگا, تو اس نے مجھے فائدہ دیا. ویٹ نیکسٹ ویڈیو کوئی بل کر رہا ہے, کون ہے, میں ابھی آیا. اچھا تو کسی نے دروازے پہ بل کر دی تو میں ادھر گیا تھا, لیکن خیر میں آپ کو اس کا کنکلوژن بتا رہا ہوں ابھی کہ میں تو یہی سوچا تھا کہ یہ پیسے تو یا ختم ہوں گے یا اس سے مجھے کوئی نہ کوئی پروفٹ ہوگا, لیکن الحمدللہ پروفٹ ہو گیا. $7.5 میرے خیال سے میرے نزدیک بہت زیادہ ہے. اب آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں, میرے پاس انویسٹ کرنے کے لیے اس سے بھی زیادہ تھے الحمدللہ. جتنے میں نے انویسٹ کی یا جتنے میں نے ٹریڈنگ کرنا شروع کر دی تو اس سے بھی زیادہ تھے, لیکن میں نے نہیں کیا. کبھی بھی آپ مارکیٹ میں آپ اگر 15 منٹس کا گراف جو بھی ٹریڈنگ آپ کرتے ہیں تو کبھی بھی آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں سب کو اس پہ انویسٹ نہ کرو.
ہمیشہ ایک ایسی چیز کو رکھا کرو کہ دیکھیے جب آپ مارکیٹ کو دیکھتے ہو نا کہ اب یہ نیچے آ گیا، مجھے انویسٹ کرنی چاہیے لیکن یہ بہت نیچے آ چکا ہے، لیکن تب بھی آپ نے سارے انویسٹمنٹ اسی ٹائم نہیں کرنی. جیسے آپ انویسٹ ہاف کرو گے تو مارکیٹ اگر خدا نہ کرے نیچے اس سے بھی آ جاتا ہے تو آپ نے ہاف دوبارہ کرنا ہے. اس کا جو فائدہ ہوگا مارکیٹ دوبارہ اوپر جائے گا. مطلب آپ نے ایک ہی ٹائم پہ ایک ہی انسٹنٹ پہ ساری انویسٹمنٹ نہیں کرنی. تو اس چیز نے آپ نے گروس احتیاط کرنا چاہیے، اور ایک ہی ٹائم پہ آپ سارا انویسٹمنٹ کبھی نہ کریں. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ابھی مجھے اب جو نیوز آج کل چل رہا ہے کہ اے ڈی اے ٹچ کرے گا 10 USDT کو. ایک اے ڈی اے چونکہ آج ابھی میں نے دیکھا 2.18 2.19 یہ چل رہا ہے، یہ ٹچ کرے گا 10 پہ. اور ایتھیریم بٹ کوائن جو ٹچ کرے گا وہ 1 لاکھ پہ جائے گا، 1 لاکھ پہ جائے گا. اچھا اسی طرح ایتھیریم جو ہے وہ 35,000 USDT اس طرح کا میرا جو نیوز میرے ذہن نظر سے نکلی. لیکن اس میں بھی ایک چیز آپ نے خیال رکھنا ہوگا، ابھی یہ تو جائے گا لیکن اگر مارکیٹ میں کسی ایسی نیوز جیسا چائنا کی نیوز تھی، اس نے مارکیٹ کو مکمل کریش کر دیا. تقریباً 3 مہینوں سے مارکیٹ بالکل لینئر تو نہیں اس تھی لیکن ہاں ایک قسم کی لینئر تھی. اگر تھوڑا اوپر ہو جاتا دوبارہ اپنی لیول پہ آ جاتا تھا اوپر تھوڑا، تو اس طرح اوپر نیچے ہوتا تھا. اگر کوئی نیوز آؤٹ ہوتی ہے جس طرح ایلان مسک کا جو وہ تھا ٹویٹ تھا، اس نے بھی مارکیٹ کو انتہائی نیچے تک لے کر آیا. اگر اس طرح نیوز آتی ہے تو پھر یہ مارکیٹ نیچے ہی آئے گا. لیکن یہ بھی یاد رکھے کہ جتنے بھی آج آپ نے خریدی ہے اس سے نیچے نہیں آئے گا. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اپنا ایکسپیرینس شیئر کرو، آپ اپنے بھی وہ کر دے سنا کہ بعد میں نیچے آ جائے. آپ کہے کہ اس آدمی نے کہا تھا، یہ جو ہے نا اس نے کہا تھا، ہم نے اس لیے لیا تھا. میں اپنا صرف ایکسپیرینس دے رہا ہوں کہ ہاں اگر مارکیٹ نیچے بھی آ جاتی ہے نا تو تب بھی آپ نے جس پہ ابھی فار ایگزامپل میں نے آج اے ڈی اے کو بائی کیا 2.14 پہ یا 18 پہ، لیکن 2 مہینے کے بعد کوئی نیوز، مارکیٹ تو اوپر چلی جاتی ہے لیکن ایک نیوز چلی جاتی ہے جو کہ مارکیٹ کو بالکل ڈائریکٹ نیچے کی طرف لے کے آتی ہے. تو جب مارکیٹ نیچے کی طرف آئے گا تو 2.14 یہ کراس نہیں کرے گا، اس سے نیچے نہیں آئے گا. ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں، اپنی وہ لاجک دے رہا ہوں کہ اس سے کم از کم نیچے نہیں آئے گا. تو اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہوگا. اور یہی تھی نیوز جو کہ میں نے آج آپ کو دے دی. سی یو انشاءاللہ ان نیکسٹ ویڈیو.